صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے انگلش اور اردو میں اپنا جو سفر جو پہلے آپ عمران خان کو ایز اے سیاستدان پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح آپ نے اپنا سفر کیا اس کی روایات بتا رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ اور حنیف صاحب کے لیے بہت ساری تعلیم. اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو عمران خان کی جو خدمات ہیں، ایک وقت میں جب ہاسپٹل بننے لگا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. کس طرح اس نے ممکن اس کو بنا دیا. یونیورسٹی بنائی، سلام میں لوگوں کو کام کیا. اور اب انشاءاللہ کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کو ایک کامیاب ملک نہیں بنا سکے گا. انشاءاللہ اب وہ پاکستان کی باری ہے اور پاکستان کو ایک کامیاب اور خوشحال اسلامی ملک بنا کے چھوڑے گا انشاءاللہ. تو جناب آج ہمارے پاس جو مقررین کافی ہیں، اس لیے میری تقریر کی گنجائش نہیں ہے آج. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست شیفیلڈ سے کونسلر ابرار صاحب تشریف لا چکے ہیں، اسلم بھٹا صاحب تشریف لا چکے ہیں، احتشام الحق صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور سید فیاض نقوی جو کہ ایڈیٹر علم نیوز ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور میں اب بلا تاخیر جناب اسلم بھٹا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج اس محفل کو ذرا اپنے خاص انداز سے گرمائیں. جناب اسلم بھٹا صاحب. السلام علیکم دوستوں. سب سے پہلے تو معذرت لیٹ آنے کی، جو میرا خیال ہے کہ اچھی روایت نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو میں پہلی دفعہ جن سے آج ملا ہوں، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے انتظار کیا. اور آج پی ٹی آئی کے حوالے سے جو گیدرنگ ہوئی ہے اور عید ملن پارٹی، یہ خوشیوں کا تہوار ہے اور الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں خوشیاں اکٹھی کرنے کے لیے. ہمارا مقصد پاکستان میں خوشیاں لے کے آنا ہے. وہ کس طرح آئیں گی، یہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو مل کے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہماری محنت کس ڈائریکشن میں جائے. ہم خالی باتوں سے پاکستان بنانا چاہتے ہیں یا اپنے کچھ کردار، کچھ ایکٹ، کچھ ایسے کام جو رہتی دنیا تک رہ سکتے ہیں، یا ایسے لوگ جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کا ہاتھ اس طرح ہم مضبوط کر سکتے ہیں. دوستو، اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. ہر روز ایک نئی خبر، ہر روز مایوسی. کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ نہیں. کیا اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو بنایا تھا؟ کیا اس لیے ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، خون آلود دیکھا؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو وہ چاہتے تھے؟ بالکل نہیں. ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے جس میں مایوسیاں ہوں، جس میں ناکامیاں ہوں، جس میں انٹرنیشنلی ہماری تذلیل ہو اور لوگ ہمیں حقارت سے دیکھیں. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں ہم اپنا وقار اور آنے والی نسلوں کا وقار سامنے لے کے. آج اس محفل میں ہم لوگوں کو ایک نئی روایت قائم کرنا ہے، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے. پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. میں کیا ہوں، میرا کردار کیا ہے اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لیڈر نے پچھلے ہی 2 دن پہلے اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. وہ اسی کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنے آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹوٹیں. کیا ہم وہ پاکستان بنا سکتے ہیں؟ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے؟ بالکل نہیں. زندہ رہنا ہے تو زندہ قوموں کی طرح زندہ رہو. ان قوموں کی طرح زندہ رہو جو قومیں اپنے لیے صرف نہیں جیتی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جیتی ہے. تھوڑی سی محفل میں ایک ایسی میں ضرور بات کروں جس کا ساتھ آپ کا مجھے ساتھ چاہیے. پاکستان زندہ باد. بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. یہ تو جوش کی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو ایسی بات بس کہہ
पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान, जिंदाबाद। ये जोश चाहिए, ये इस्लामाबाद के ईवानों में गूंजेंगे ये अल्फाज, और हर आदमी इस बात को सुनेगा और उसके दिल में ये घुसेगी कि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान को इन हालात में बचा सकता है। पाकिस्तान हमारा एक छोटा सा टुकड़ा इस पूरी दुनिया के नक्शे में ऐसे जाहिर होगा कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया ये मानेगी कि ये कौम जितनी मेहनत और मुशक्कत से काम करती है, अगर ये राइट डायरेक्शन में काम करे तो ये कौम अपने आप को बदल सकती है, अपनी कौम को बदल सकती है और आने वाली नस्लों को बदल सकती है। हमारे किरदार और हमारे इखलाक इस लेवल पर होने चाहिए कि हम ये साबित कर सकें। मेरे मोहतरम दोस्त यहाँ बैठे हैं, आसिफ खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस एरिया के, हमारे साइड के, जनाब बेग साहब, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत फ़ोन करके और मतलब ये उन्होंने जाहिर किया कि ये प्रोग्राम जो है ये कामयाब होना चाहिए, और माशाल्लाह आप लोगों ने इसको कामयाब किया है। आप लोग आए हैं, अल्फाज तो बहुत हैं कहने को, टाइम इतना नहीं है क्योंकि माशाल्लाह मुकर्रीन भी बहुत हैं। मैं आप लोगों से इल्तिमास करूंगा कि आप लोग अपने जो पीछे पाकिस्तान में लोग हैं, उनको रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको फ़ोन पे रब्ता करें, उनको मोटिवेट करें, उनको अवेयरनेस दें कि हम किस काज के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ब्रेडफोर्ड में प्रोग्राम होते हैं, शेफील्ड में प्रोग्राम होते हैं। हमने पिछले दिनों में शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम किया था जो माशाल्लाह कामयाब रहा। अब इमरान खान, शौकत खानम का, नमल का, बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम का, अब हमें सियासी इमरान खान चाहिए जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इमरान खान इस वक्त एक ऐसी उम्मीद है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। हम किसी दोराहे पे नहीं खड़े। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मैं किसी दोराहे पर नहीं खड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो है इमरान खान। इंशाअल्लाह आप लोग इमरान खान का साथ दें। आप लोगों ने जिस तरह अपनी फैमिलियों का साथ दिया, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो मेरे रिश्तेदार नहीं है वो भी हमारी फैमिली है। हम एक घराना है, अगर हम सोचें तो हम एक ही घराना है। वो लोग जो सड़कों पे बिलक रहे हैं, वो लोग जो सैलाबों में मर जाते हैं, उनका कोई पुरसैन हाल नहीं, ना किसी को बिजली मिल रही है, ना किसी को पानी मिल रहा है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हम सब मिलकर एक आवाज़ के साथ और एक विजन के साथ जब चलेंगे तो पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। पाकिस्तान में सुनामी तो आएगा ही आएगा, इसमें तो अब कोई शक नहीं, मगर जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है, मैं आसिफ खान साहब यहाँ बैठे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें एक और सुनामी चाहिए। ये हमारे ऊपर लीडरान की पास खैर मौजूद है, मगर ये मैसेज ज़रूर पहुँचना चाहिए कि हमें एग्रीकल्चरल सुनामी चाहिए। बगैर एग्रीकल्चर प्रोग्राम के हम पाकिस्तान को किसी भी जगह पे नहीं लेके जा सकते। बिजली आ जाएगी, गैस आ जाएगी, पेट्रोल आ जाएगा, अगर हम एग्रीकल्चर जो किसान लोग हैं उनको हम सहूलियात मुयस्सर नहीं करेंगे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा नहीं हो सकती। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी ये ज़रूर मैसेज पास ऑन करेंगे। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। बहुत कुछ है मेरे पास कहने को, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त अहबाब और भी हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना है। एक दफ़ा फिर मैं आपका साथ चाहूँगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने तो महफिल को फरमा दिया। अब इसके बाद मैं दिल्ली से जनाब चौधरी गुलाम मुस्तफा साहब जो हमारी टी साइड पीटीआई कमेटी के मेंबर हैं, उन्हें दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी गुलाम मुस्तफा साहब।
صاحب ساڑھے بھٹے صاحب بھی فالو کرو السلام علیکم سارے دوسری گل ہے کہ میں کوئی مقرر نہیں ہاں نہ ہم کو تقریر کرنی ہے صرف پاکستان گیا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر 2-3 دن پہلے کر کے آیا ہوں تو کچھ اپنے ایکسپیرینس اور وہاں کے حالات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ سب واقف ہیں ویسے تو لیکن جو کچھ میں وہاں سے اسٹڈی کر کے ہوں یا جو حالات ہیں وہاں پہ تو میں کہا چلو اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو تقریر کرنے کے قابل ہیں اور کریں گے بھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو غربت افلاس بد امنی ظلم ناانصافی کا دور دورہ ہے اور عوام الناس دکھوں اور بدحال اور حال مجبور ان لوگوں کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی پارٹی جو پاکستان میں فی الحال برسر اقتدار ہیں ان میں سے کوئی بھی پارٹی ان حالات کو بدلنے کا نہ تو ان کا کوئی ارادہ ہے نہ ان کو خیال رکھتے ہیں. اگر ہوتا تو شاید اب تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں لیکن وہ سسٹم اس لیے بھی اس کو تبدیل کرنے کے مطلب کوشش نہیں کرتے. شاید جو ہماری پارٹی ہیں ایک تو چار جو بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دینی طبقات کی پارٹیز ہیں وہ ماشاءاللہ جو سسٹم ہمارا وہاں پہ ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ والا وہ بھی ان کے لیے بڑا سوٹیبل ہے ایسے ماحول میں. تو کیونکہ اگر حالات تبدیل ہو جائیں تو شاید یہ کام ان کے لیے رک جائے کیونکہ کوئی اور بندہ اس کو ٹیک اوور کر لے. اور اس کے علاوہ جو باقی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تو وہ یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے جو چاہتے ہیں مطلب ہے وہ اگر تبدیل ہو جائے تو شاید وہ اس سے اور ان مجبوری اور بے کسی کے عالم میں جہاں پہ لوگ پسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی ایک نویدی کرن جو پھوٹی ہے امام خان کی صورت میں یا پی ٹی آئی کی صورت میں کہ لوگوں کو ایک امید لگی ہے تو اس امید کے ساتھ کوئی بھی آزادی یا کوئی بھی سوچ اور فکر کی آزادی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس کوئی بھی چوائس نہ ہو آپ بند گلی میں بند ہو. تو یہ جو آپ کو چوائس ہے کہ ملی ہے اور پی ٹی آئی نے ایک آپ کو میسر کی ہے میں تو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو بھی پاکستان کا درد قوم کا ملت کا درد رکھنے والے سب اس کے ساتھ جوائن ہینڈ کریں. اپنے جتنی آپ کی وسعت آپ کی طاقت جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں یہاں سے بھی وہاں بھی جیسے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں تو اس تبدیلی کا آپ کارواں بنیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی نہیں آ سکتی بہت سے لوگ مایوس ہیں وہاں پہ حالات سے تو لیکن وہ یہی میں ان کو کہوں گا کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے یہ آئینہ وہ آئینہ ہے بچا بچا کے نہ رکھ اسے یہ آئینہ وہ آئینہ ہے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو بھی آپ کے بس میں ہیں آپ کار گزریں آپ کی جو تبدیلی آنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. عمران خان اپنی کوشش کر رہا ہے کرے گا بھی ٹیم اس کے ساتھ لگ رہی ہے لیکن آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اور اس کے لیے میں آپ سب کی گزارش کرتا ہوں. اس کے بعد میں جاتا ہوں. چوہدری غلام مصطفیٰ صاحب زندہ باد. آپ کا بہت شکریہ. بڑے ہی سادہ الفاظ میں لیکن بہت ہی پر اثر انداز میں اپنا جو ان کا سوچ ہے ان کا پیغام ہے وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. اور اس کے بعد جناب جلدی سے میں درخواست کرتا ہوں جناب احتشام الحق صاحب سے جو آل دا وے فرام شیفیلڈ تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. احتشام الحق صاحب. السلام علیکم. ہماری ریجنل ٹیم اور شیفیلڈ کے دوستوں اور یہاں کے دوستوں اور آپ سارے حضرات کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بھٹا صاحب والا جان تو میرے میں نہیں ہے اس لیے میں اس طرح کا انداز نہیں کر رہا. چند ایک باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے 6-7 مہینے کی بات ہے ہم شیفیلڈ میں جب پی ٹی آئی لانچ کر رہے تھے اور اس وقت ہم سارے اکیلے لوگ تھے. تو چند دنوں میں ہمارے پاس کافی سارے لوگ آ گئے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ عمران خان کا ایک احسان تمہارے پر ہو گیا کہ اس نے ایک جیسے لوگوں کو ملا دیا ہے. تو آپ اپنی جو پریزنس ہے اپنے آس پاس کی جو لوگوں کی پریزنس ہے اس کو فیل کیجیے کہ ایک جیسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو ایک طرح سوچتے ہیں جنہیں صرف اور صرف انصاف چاہیے اپنے ملک کے اندر. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم اپنا راستہ خود بنا لیں گے. صرف ایک انصاف کا نظام ہے. اور ایک بات محسوس کر لیجئے کہ ہم سے ایک کوتاہی ضرور ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا جو اس طرح سوچتے تھے اور ہم نے چند بدماشوں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیا ہے. اب پورا کا پورے ملک میں چور کا ایک نظام ہے. آپ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. آپ کا ایک ادارہ بھی سروائیو نہیں کر رہا. اور اس نا امیدی کے اندر ایک امید کی کرن ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی جس مرضی تاریخ کو آپ دیکھ لیں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی جہاں پر حالات خراب نہیں تھے. اور جہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں اور انتہائی خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کا ایک گروہ نکلتا ہے جس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے
جس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تبدیلی ہم نے لانی ہے، وہیں تبدیلی آتی ہے اور وہیں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ تو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امید کا یہ پیغام لے جائیں کہ الیکشن میں جو مرضی رزلٹ ہو، جیسا مرضی ہو، ہم نے امید قائم رکھنی ہے اور ہم نے کھڑے رہنا ہے، اس لیے کہ ہمارے کو مفادات تھوڑی تھے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے، اور اگر ہمارے مفادات نہیں تھے تو ہمیں اس حق بات پہ قائم رہنا چاہیے، اور حق بات پہ قائم رہنا بذات خود اس کی اور دوسری یہ بات جو ہمیں ہمارے مذہب میں بھی سکھائی گئی اور ساری دنیا میں یہی ہے کہ برادریاں دو ہوتی ہیں، ایک وہ جو انصاف چاہتے ہیں اور ایک وہ جنہیں اپنے لیے ناانصافی چاہیے۔ تو آپ ایک برادری میں آئیے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو فیض احمد فیض نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو وہیں سے انسانوں کی جو گروتھ ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ لوگ کھڑے ہوتے ہیں مشکل حالات میں اور پھر انہیں اپنے پوٹینشیل کا پتہ چلتا ہے کہ میرا پوٹینشیل تو اتنا زیادہ تھا، میں کہاں بیٹھ گیا۔ مشکل ہیں گر حالات وہاں دل بے جائیں جان دے آئیں، دل والوں کیا کوچائے جانا میں ایسے بھی حالات نہیں، دل والوں کیا کوچائے جانا میں ایسے بھی حالات نہیں، اور میدان وفا کوئی دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، میدان وفا کوئی دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، عشق تو کسی کی ذات نہیں، اور یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی ماری۔ واہ واہ، ویری گڈ۔ گئے دل کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں سینکڑوں اب رازداں اور بھی ہیں۔ تو جناب وہ زمانہ گیا جب عمران خان اکیلے ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ عمران خان کے ساتھ تو ظفر موج ہے، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ جو آئے گا نہیں آئے گا، کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں کہ اس نے تو بہت کچھ کر دیا۔ آپ نے سوچا تھا کہ اتنے زیادہ مقرر آپ کے ٹی سائیڈ ایریے میں ہوں، اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو دوست بھی تقریر کا فن سیکھنا چاہتے ہیں کم سے کم وہ اس میں آ جائے، پی ٹی آئی میں آپ مقرر بن جائیں۔ تو جناب اب اس کے بعد ہمارے ایک مقامی مقرر ہیں جن کا نام عمران خان عباسی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ عمران صاحب کدھر گئے؟ جی عمران خان صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام کہنا چاہتا ہوں، اور پی ٹی آئی ٹی سیٹ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کامیابی سے آج کا پروگرام جو ہے منعقد کیا ہے، اور اپنے مہمانوں کو جو باہر سے شیفیلڈ سے بریڈفورڈ سے تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان آج ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جب میں پیدا ہوا سے کوئی سنا کرتے تھے پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن آج حالات باقی دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ بہت سارے چیلنجز کے سامنے، فارن پالیسی کے معاملات ہو گئے، آپ کے جیسے انٹیریئر جو آپ کے معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ حالات ایسے ہونے تھے کیونکہ جب آپ کے ملک پہ جب بڑے بڑے مافیا آ کے جو وہ راج کریں گے، وہ بشپ کا تعلق جو ہے وہ گڑھی خدا بخش سے ہو یا پھر ریورڈ بیس مافیا ہو، تو وہاں یہ حالات اس ٹائپ کے ہونے ہی تھے۔ اب کچھ عرصے پہلے میں پروگرام دیکھ رہا تھا، میں ملک کے ایک بہت مشہور انٹلیکچوئل ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے شخصیت پرستی کا جو ہے سیر توڑا۔ یہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی جو ہوتی ہے وہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت پرستی میں تو بت جو ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دے پا رہا ہوتا، نہ وہ آپ کے کسی بات کا جواب دیتا ہے، لیکن شخصیت پرستی میں وہ ایک جیتا جاگتا ہے انسان آپ پہ حکومت کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے خود سوچ کا جو ہے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کی قیادت میں اس شخصیت پرستی کے سیر کو توڑا، اس نیٹ ورک کا توڑا ہے۔ یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا ایک بڑا ایکٹیو رول اس میں پلے کریں، اور اپنے جتنے بھی اپنے سوشلز ہیں، اپنے ایسوسیٹس ہیں، ان کو جو آن بورڈ کریں تاکہ وہ ابھی آنے والی چیز تبدیلی کا جو ایک ہمارے سامنے منظر نامہ ہے اس پر بسا دے سکیں۔ باقی آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ بہت سارے مقررین میں زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا کہ الیکشن کا ٹائم قریب آ رہا ہے، خاص کر میری چونکہ میں 28-29 سال میں خود اپنی عمر ہے، میں زیادہ کوشش کروں گا کہ اپنے جو نوجوان ہیں جو کہ ہماری پوری جو ووٹنگ جو ایک پاپولیشن کا جو 50% جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ وہ آگے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا ایکٹیو رول پلے کریں، کیونکہ یہ نوجوانوں کی تحریک ہے، اور اس کے ساتھ یہ نوجوان ہی ہیں جو کہ ہمارے ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں۔
تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنا جو ہے آنے والے ٹائم میں اپنا ووٹ جو ہے سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اور آپ جیسے ایک خاندان یا آپ جیسے آپ رہ رہے ہیں, آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ایزلی پاکستان میں 50 سے 60 لوگوں کو جو انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ اگر اسٹریٹجی آپ لوگ اپنائیں, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے عروج بہت قریب ہے. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ایک بات میں نے پہلے کی کہ اگر آپ نے مقرر بننا ہے تو آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں. ایک بات میں اور کرنے لگا ہوں کہ یقین کریں, بے شک ابھی آپ فیصلہ نہ کریں, لیکن آپ ٹیسٹر کے طور پہ دیکھیے گا مختلف شہروں میں یو کے کے جو شہر ہیں, ہر شہر میں پی ٹی آئی کی برانچ ہے. تو اور ایک اس طرح ایک بہت ہی کمیونٹی بن رہی ہے, پی ٹی آئی کمیونٹی مارز وجود میں آ رہی ہے. اگر آپ اس میں آئیں گے تو آپ پچھتائیں گے نہیں, بلکہ آپ بہت خوش ہوں گے. تو جناب اس کے بعد امین صاحب کی باری ہے. یہ ہمارے امین صاحب ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں اور یہ بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں اور بہت زیادہ ان کا یہ اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں, پی ٹی آئی کو ٹی سائڈ میں آرگنائز کرنے کے بہت زیادہ حصہ ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں امین صاحب سے. بہت شکریہ عباس بھائی. میں بھی نہیں ہوں اور چودھری صاحب نے میرا نام اسلام کر دیا, ہمارے جملہ بھی ہو گیا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب دوستوں کا, بزرگوں کا, جو آج آئے اپنا وقت نکال کے, اور جب آواز ہم نے دی تو اس پہ لبیک کہا. میں یہاں پہ سب سے پہلے میں کچھ لوگ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں اس کام پہ اکسایا. میرے سامنے چودھری عبدالرسول صاحب بیٹھے ہیں, حفیظ صاحب بیٹھے ہیں, جن کی نرسری میں ہم نے بات کرنی سیکھی. آپ کے سامنے ہم بات اچھے سلیقے سے اگر کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ چودھری عبدالرسول صاحب وہ شخص ہیں جو حفیظ صاحب کے شادی تھی بیٹے کی, وہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. 5-6 سال سے ہماری لائبریری میٹنگ میں یہ باتیں ہوا کرتی تھیں کہ کون سا لیڈر ہے جو ہمیں ہمارے پاکستان کو ان حالات سے نکال سکتا ہے, اور اس کی باتیں ہم اکثر کیا کرتے تھے. کرپشن کے گلے بھی کیا کرتے تھے اور عمران خان کی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو یہی باتیں اس محفل میں بھی چھڑ گئی ہیں. چودھری عبدالرسول صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا یار گلیں ہی کرتے رہو گے, میں پہلے تو 100 روپیہ میرا پڑھو نا 100 پاؤنڈ پھر لگ پو اس پاسے تک دے گئے. سو اور وہ ایک ایسی محفل ہے جو ہمیں ملی ہے جہاں ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں, جہاں سے ہمیں جذبہ اور حوصلہ ملتا ہے. اس کے علاوہ حنیف صاحب کا کنٹریبیوشن ہم نے میلے پہ لگایا تھا اسٹال, اس میں انہوں نے پے کیا تھا. اور بہت سے ڈاکٹر صاحب مجھے منع کر دیا, مجھے یاد آ گیا کہ ان کا نام نہیں لینا, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کنٹریبیوشن کیا ہے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کاروان کو اور مضبوط کرتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ صادق صاحب بیٹھے ہیں, سب سے پہلے آئے بھی, اور یہ ہمارے جہاں مقامی لوگوں میں سب سے دور کے ہیں, ڈارلنگٹن, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے یہ اپنے علاقے میں کام کریں گے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم انٹرم کمیٹی جسے کہتے ہیں, ہم یہ ٹی سائڈ میں ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس کا کوئی جسے چمچہ کہتے ہیں دیسی زبان میں وہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کے, یہ ہمارا انتظار تھا کہ جب یہ کاروان چل جائے گا تو ہم سب کو ایکول موقع دیں گے. جو کوئی کام کرے گا انشاءاللہ اسی کا نام ہوگا. تو اس لیے آپ سب لوگ اگر الیکشن اناؤنس ہوں گے تو میں آپ سب کو درخواست کروں گا کہ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں, کام کرنا چاہیں, وہ ویلکم ہیں. تو اسی محفل حفیظ میں بیٹھے 2009 جون میں نے ایک اشتہار دیا تھا, پہلے میں اس سے آغاز کرتا ہوں. تلاش گم شدہ میری عزت تیرا وقار, بھرم زمانے میں جن کی بدولت تھا ان اقدار کا پرچار. تلاش گم شدہ عدل فاروقی اور فرض شناسی, تلاش گم شدہ عدل فاروقی فرض شناسی. محلات میں فروانی من و سلوا, محلات میں فراوانی من و سلوا, جھونپڑی میں نہ سوکھی نہ باسی. تلاش گم شدہ نشان میرا ترتیب نجوم میں ہے,
کوئی راہنما ملے تو منزل کو چل نکلے، کوئی راہنما ملے تو منزل کو چل نکلے، ہے جذبہ بے کراں ہجوم میں ہے۔ تلاش گم شدہ، حفیظ صاحب نے تلاوت کی اور اس نے ترجمہ بھی کیا، یہ اس سے متعلق یہ بات ہوگی۔ تلاش گم شدہ نظام مملکت اور قوم کا منشور، رکھ کر جو بھول گئے ہو پھر سے اٹھا لو۔ تلاش گم شدہ نظام مملکت اور قوم کا منشور، رکھ کر جو بھول گئے ہو پھر سے اٹھا لو، ضابطۂ حیات وہ کتاب دستور۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں اس وقت تو پیدا نہیں ہوا تھا، بہت سالوں بعد ہوا جب تحریک آزادی چل رہی تھی۔ تو آج ہمیں تقدیر نے پھر موقع دیا ہے، تاریخ نے پھر موقع دیا ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کر سکیں۔ میرے نزدیک پاکستان وہ ادھوری بلڈنگ ہے جو بنیادیں جس کی رکھ کے اسے ادھورا اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس کا معمار بدقسمتی سے ہماری فوت ہو گیا تھا۔ مگر آج تاریخ نے ہمیں پھر ایک ایسا معمار دیا ہے جو اس کی انشاءاللہ تعمیر نو کرے گا، اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں اس معمار کے ساتھ ایک مزدور کی حیثیت سے آج شامل ہوں۔ اور یہ میری آپ سب کو دعوت ہوگی کہ آپ اس پاکستان کی تعمیر نو میں اس معمار کا ساتھ دیں، اس کے ہاتھ بنیں۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ معمار ہے، وہ لیڈر ہے۔ ہم بھائی نے عمران نے بات کی کہ شخصیت پرستی، انشاءاللہ نظریاتی لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرست نہیں ہوتے، اور یہی پی ٹی آئی کا خاصہ ہے کہ وہ شخصیت پرستی سے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتی ہے۔ میں اپنے تئیں اپنے ذہن میں نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان جس کی بنیاد جس پہ تھی وہی فالو کرتا ہوں۔ میری پوری امید ہے کہ لوگ یہی سوچ کے اس تحریک میں بھی شامل ہوئے تھے اور اس میں بھی ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ لوگ اپنے درمیان بہترین لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کریں۔ پھر اس بات کو ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد میں ایک جلسہ تھا 1946 میں اسی بات کو دہرایا۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے لیڈروں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کریں، کیونکہ آدھی جنگ جو ہے وہ صحیح لیڈر کے انتخاب سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ اور آج کے حالات اگر آپ دیکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں پہ چل نہیں سکے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے، جس کا اعادہ قائد اعظم نے کیا، ہم اس پہ نہیں چل سکے۔ پھر وہاں یہ ارسطو کی مثال بڑی صادق بیٹھتی ہے کہ اس نے کہا تھا، افلاطون کی کہ اگر تم لوگ اچھے لوگ سیاست میں شامل نہیں ہوگے تو پھر یہی ہوگا کہ بدترین لوگ تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ بالکل۔ اور میری آپ سب لوگوں کے سے درخواست ہے کہ یہ سنا کرتے ہیں، ہم اب بھی سنتے ہیں، یہ کیا ریڈیو پہ پروگرام کر رہے تھے، شکریہ اس انتظامیہ کا بھی جس میں ہمیں موقع دیا کہ سیاست یار یہ کیا کام، یہ پٹھے کاموں میں لگے ہو تسی۔ میرا یہ ایمان کی حد تک اس پہ یقین ہے کہ کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہماری تقدیر، چاہے ہم مقامی طور پر کمیونٹی میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، جس خطے میں بھی ہیں، ہماری حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم میں سے ہر ایک سیاسی شعور نہ رکھتا ہو، سیاسی ورکر نہ ہو۔ کیونکہ دعائیں میں مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ ہماری لا تعلقی کا انتہا یہ ہے کہ حج کے بعد دینی لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع رائے مل میں ہوا کرتا ہے۔ 5-6 ہزار لوگ تحریر سکوئر مصر میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے ملک کی تقدیر کم از کم رخ بدل لیا، مگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد سے گزر کر سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے
وہ رائے گنج میں پہنچتے ہیں، وہاں اچھے کام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سارا کچھ جو کرتے ہیں وہ اچھا کام ہے، مگر اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ایک سال وہ اگر ڈیسائیڈ کر لیتے کہ زرداری تم سیدھے ہو جاؤ، کرپشن چھوڑ دو، نہیں تو توے ہم اسلام آباد کی سڑکوں میں لگائیں گے، تو آپ دیکھتے کہ ہمارے ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ لا تعلقی ہے۔ ہم مقامی سطح پہ بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے بار جو کچھ ہو رہا ہو، ہمارا تعلق مساجد کے اندر سے ہی ہے، اور یہ لا تعلقی ہماری تنزلی کا آج باعث ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے مقامی طور پہ بھی اور ملک میں بھی حصہ اپنا سیاسی اور فکری جو بھی آپ سے مالی لحاظ سے سپورٹ بن سکتی ہے جہاں جہاں نظام کے بدلنے میں، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، یہ چارٹ میرے پاس میرے وقت نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں لایا تو تھا کہ ایک تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ پارٹی کوئی پالیسی نہیں دیتی، تو 47 پیج کی یہ پالیسی ڈاکومنٹ تھا جو میں لایا تھا، مگر میں اس میں سے سارا کچھ شیئر نہیں کروں گا، میں زبانی آپ سے یہ کہوں گا، کہیں پہ گم یہ چارٹ ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ ہم افریقہ کے ملکوں سے بھی بدترین ہمارے حالات ہیں، سب سہارن افریقہ کے، اور دوسری طرف رہنے دیں آپ اس، کیونکہ بات بہت لمبی چلی جائے گی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ نہیں صاحب۔ افریقہ کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ، پوری دنیا کے لوگ کئی دہائیوں سے لگے ہوئے ہیں چیریٹی دے کے ان کے حالات بدلنے میں، مگر وہاں حالات نہیں بدلے۔ یہی وجہ ہے کہ چیریٹی سے آپ حالات کسی ملک کے بھی نہیں بدل سکیں گے۔ وہ چیز جو حالات بدلے گی وہ نظام ہے، صحیح لیڈر ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے نظام اپنا درست کیا، خوشحالی خود ہی آ گئی۔ اس لیے سب لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو صحیح کریں تاکہ ہمارے ملک کا نظام بدلے۔ اگر نظام نہیں بدلے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تو اب آتے ہیں پالیسی کی طرف، اور ایک اور بات مجھے جو بڑی اچھی لگتی ہے وہ میں شیئر کروں گا، کیونکہ یہ بات تھوڑی کلیئر بھی ہوگی، اور جو پسندیدہ شخصیت ہے میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے مسلمانوں حکمرانوں کو، غیر مسلم کو بھی، ساری دنیا کے حکمرانوں کو اگر مینیول کے طور پر ان کا جو حالات حکمرانی ہیں وہ دے دیے جائیں تو دنیا میں امن ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ پک تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ پک تھے، اسی طرح عمران خان نے ایک بندہ پک کیا ہے جس کا نام اسد شیر بھی ہے اور عمر بھی ہے۔ میرا پی ٹی آئی میں سب سے پسندیدہ وہ بندہ ہے، کیونکہ اس کی جو گرفت ہے، جس کی سمجھ ہے اکنامکس میں حالات، کیونکہ وہ بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ رہ چکا ہے، اور اس بندے نے یہ پالیسی ترتیب دی ہے اور لوگوں کے ساتھ، ترین صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے، جس میں ڈیٹیل سے پاکستان کے حالات کس طرح بدلیں گے یہ بات موجود ہے۔ ایک تو موجودہ حالات ہیں جو سب کے سامنے ہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور کل کا پاکستان اور آئندہ کا پاکستان سارا اس پالیسی میں آپ کو انکریج کروں گا کہ یہ جو پی کے ویب سائٹ ہے انصاف.com، سوری insaf.pk www.insaf.pk، وہ ہے 2-3 ویب سائٹیں، آپ جائیں آپ کو یہ مل جائے گی، یوٹیوب پہ بھی چینل ہے، آپ دیکھا کریں۔ تو یہ اسد عمر صاحب ہیں جو ان کا بات میں سن رہا تھا کہ جو مجھے بڑی اس نے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے بتایا کہ فرانس میں ایک اکنامک سکول ہے، کچھ پچھلے سال یا کب کا ذکر کیا مجھے یاد نہیں، اس نے اسٹڈی کی 2 قسم کی۔ ایک اسٹڈی تھی کہ جو اب کے حالات ہیں دنیا کے 127 ممالک کے، ان کی جو حالات ہیں اکانومی کے یا ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جس طرح کا ان کا اپنا قانونی اور انصاف کا نظام اور معاشی نظام پہ جس وقت میں چل رہے ہیں، وہ اسٹڈی 127 میں سے پاکستان 124 پہ رہا، 124 پہ پاکستان 127 میں۔ مگر اگلے بات جو انہوں نے بتائی وہ بڑی خوش آئند تھی، وہ یہ تھی کہ جو دوسرا اسٹڈی ان کی جو شو کرتی ہے وہ یہ تھی کہ اگر چند چیزیں بدل دی جائیں، چند وہ چیزیں جو جن کا تعلق رول آف لا،
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और इन्वेस्टमेंट इन राइट एरियाज, कुछ फैक्टर 4-5 अगर बदल दिए जाएं तो पाकिस्तान आपको, और मुझे इंतहाई खुशी है कि चौथे नंबर पे, दुनिया के चौथे 127 में से चौथे नंबर पे होगा। और यही बात है कि पाकिस्तान एक स्लीपिंग जायंट रियली है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे एक मेरे पास थोड़ी सी पड़ी है, वो कहाँ गया, सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइंस, दुनिया का नहरी निज़ाम बेहतरीन किस्म का, गोल्ड माइंस दुनिया के 5वें नंबर की, कॉपर माइंस 5वें नंबर की, राइस प्रोडक्शन 7वें नंबर पे, गंदम की प्रोडक्शन 7वें या 8वें नंबर पे, सब्जियों की, इस हालात में जो हमारा निज़ाम है उसके तहत भी टॉप 10 में हैं। और सबसे ज़्यादा जो नौजवान हैं इंग्लिश स्पीकर वो उधर के हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो हमारे मुल्क को है, ये मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, ये जिस तरफ जा रहा है, यहाँ पे पेंशनर ज़्यादा होंगे अगले 10 साल में और काम करने वाले टैक्स पेयर कम होंगे। मगर पाकिस्तान की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। वहाँ पे 70% अंडर 35 है। अगर उनको वो हालात दे दिए जाएं जो हमारे इर्द गिर्द मुल्कों में मौजूद हैं लोगों के पास, जैसे मलेशिया है, इंडिया हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, तो हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह 10 साल के अंदर दुबई वगैरह उसके मुकाबले में कुछ भी नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। और ये कैसे होगा? ये होगा गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ और सही पॉलिसियों की वजह से। आज पाकिस्तान में क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं करते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नहीं कि वहाँ रूल ऑफ लॉ, और मुल्कों में भी ऐसे मामला हैं। बुल्गारिया का मेरा ज़ाती तजर्बा है, वहाँ भी ऐसे हालात हैं। दूसरे रोमानिया वगैरह इर्द गिर्द हमारे करीब भी, इंडिया बजाते उसमें उसके अंदर 30 जो स्टेट्स हैं वो लड़ाई की सूरत में हैं। हमसे बदतर भी लोग कुछ हैं, मगर सबसे जो बात लोगों को चुभती है जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो है गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस। वो बिल्कुल नहीं रहा कि ये चोर हैं, खा जाएंगे पैसा, हम भी नहीं जाते पाकिस्तान, अपना पैसा ना बाहर कटेगा। जी जी। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर अच्छी आई, जिस पे लोगों का एतबार होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। और एक बात मैं आपके लिए करता चलूँ, वो भी मुझे असद उमर के ज़रिए पता चली कि पाकिस्तान का कशकोल इमरान खान किस तरह तोड़ेगा। पाकिस्तान का कशकोल उसने किसी और IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के ऊपर नजरें नहीं लगाई। वो आप लोग हैं, वो आप लोग हैं। वो असद उमर साहब के अल्फाज हैं कि वो तोता, वो आपको याद है देव वाली कहानियाँ बचपन में जो उस लिहाज से कह रहे थे, देव की जान किस में होती है, उस लिहाज से वो तोता जिसमें इमरान खान की जान है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। और यही उसका गैर मुतज़लज़ल अपने लोगों की सलाहियतों में उसका कॉन्फिडेंस है जो उसे यहाँ तक ले आया है। हम जैसे लोग, मैं 10 साल पाकिस्तान नहीं गया, सिर्फ मेरे वाले साहब अभी बीमार हुए मैं गया हूँ, तो हम जैसे लोग लाताल्लुक़ हो गए। मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इमरान तब्दीली तो जैसे कह रहे कि आ चुकी है कि आप लोग, हम लोग इसमें शामिल हैं। हज़ारों लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो लाताल्लुक़ थे, मगर फिर क्योंकि उनको उम्मीद है। मैं एक छोटी सी बात घर की आपके साथ शेयर करके मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जो बेगम है उसका, कि उसने मुझे इतनी इजाज़त दे रखी है कि मेरा आधा दिन तकरीबन इधर ही गुजर जाता है कोई वेब पेज के लिए ढूंढने में, कोई PATI काम में पिछले चंद माह से। तो मुझे पिछले 2-3 दिन पहले एक दफ़ा उसने सवाल किया कि ये क्या तुम्हें हो गया, एक पास गल ही कोई नहीं, तल्लक ही नहीं, ना पाकिस्तान का ना गल, कि न्यूज़ तक मैं देखा नहीं करता था। तो मेरा उससे यही जवाब था कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। मुझे किसी पे ये मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे पाकिस्तान को बदलेगा, मेरा दर्द नहीं मरा था। मुझे अब उम्मीद लग गई है कि मेरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मैं इस पे ईमान के हद तक यकीन रखता हूँ कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया असूल अपने हर
معاملے میں سامنے رکھی جو ان کی تعلیمات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا اصول ہمارے لیے آج کارآمد اگر آپ مقامی لحاظ پہ غور کریں، ملک پہ غور کریں، وہ یہی کہ اپنے اندر موجود بہترین لوگوں کا انتخاب کریں۔ اس طرح آپ کی لیڈرشپ بدلے گی، آپ کے معاملات بدلیں گے۔ جب آپ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں انتظام دے دیں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور آخر میں ایمان ہے میرا جو کہ بھائی کا نعرہ ہے، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران۔ بہت شکریہ۔ امین صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت پیاری سی اپنی تقریر کی، اور آپ کے نعرے پہ دو نعرے اور، پاکستان کی شان عمران خان، پاکستان کی شان عمران خان، اور امید کا نشان عمران خان۔ تو جناب جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یار تم رہتے یہاں ہو کیا پاکستان کی باتیں کرتے رہتے ہو؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جناب جو پاکستان کی بات لوگ کرتے ہیں یہاں پہ، وہ صرف پاکستان کی نہیں کرتے، یہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جو یو کے کی پی ٹی آئی کمیونٹی ہے، اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں بھی کی جو سیاست ہے مقامی، اس میں بڑے متحرک ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم یاد کیوں ڈال لیتے ہیں؟ ہم یہاں رہتے ہیں، یہ بھی ہمارا ملک ہے، پاکستان بھی ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پہ بھی کام کرنا ہے، ہم نے وہاں کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو جناب ہمارے اگلے مقرر جو یو کے پی ٹی آئی کمیونٹی کے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں، اور انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اپنا پروگرام کروایا تو اس کا تھیم تھا نو اور نیور۔ اتنے ماشاءاللہ ان کے اندر جذبہ ہے، ایمان ہے، پاکستان کو بدلنے کے لیے ان کے پاس ایک تڑپ ہے۔ اور یہاں پہ بھی کونسلر ہیں شیفیلڈ میں، میری مراد ہے جناب ابرار حسین صاحب، ابرار حسین صاحب آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ عید مبارک، پھر سے عید مبارک سب کو، اور ہم تھوڑے لیٹ آ گئے، اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ناو و نیور اور تبدیلی کی بات بھی آپ بھائی صاحب نے کی ہے۔ دیکھو سب سے پہلے میں یہاں کا لوکل کاؤنسلر ہوں 13 سال سے شفیل کے اندر، لیکن مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں کی انگلینڈ کی سیاست میں زیادہ دھیان دیں اور پاکستان کی طرف نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح اپنی ماں ہوتی ہے اس طرح اپنا ملک ہوتا ہے، اپنے ملک کا بھول نہیں سکتے۔ میں پاکستان سے پیدا ہوں اور میں اٹک کے علاقے کا ہوں، آصف صاحب بھی اور شکیل صاحب اب دونوں تینوں اٹک کے علاقے کے ہیں، اور سارے ساتھی بھی یہاں بھی ہوں۔ لیکن پاکستان کا جو پیار لگا ہے، میں چاہتا ہوں، میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے یہاں پڑھ کر پاکستان پر جا کر رہیں اور ان کی زندگی وہاں ہو۔ اس لیے پاکستان نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی کیا مقصد لا الہ الا اللہ، اس کے لیے پاکستان بنا۔ اگر آپ اپنی جو امید تھی یا جس چیز سے ملک بنا ہے، جو بھی چیز ہے زندگی میں، اس سے اگر آپ ہٹ جائیں تو ملک کی تباہی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں، پرابلم پاکستان کی ہے گورننس کی، پاکستان کی گورننس کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا پڑے گا۔ آج بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، یہ میں کہوں گا کہ پلیز چند باتیں یہ یاد ضرور رکھیں کہ آپ سب اپنی ووٹ کو پاکستان کے اندر رجسٹر کریں۔ باتیں سب ہم کریں گے، لیکن بات وہ کاؤنٹ ہوگی جو ڈبے کے اندر ہوگی۔ میں خود، میرے پاس خود ایک نادرہ کارڈ ہے، لیکن میں الیکٹرل رجسٹر پہ نہیں ہوں، اور میں ای میل بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں۔ میرے چند ساتھی پچھلے چند دنوں میں پاکستان میں گئے تو وہ پرائم منسٹر سے ملے، اور وہ واپس شفیل سے آئے۔ وہ پارٹی پولیٹیکل نہیں تھے، لیکن ان کے جاننے والے تھے پرویز اشرف کے، وہ پرانے ساتھی تھے۔ تو میری بات ان سے کل ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ میں رجسٹر نہیں ہوں، میں الیکشن کمیشن سے بھی کانٹیکٹ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی کانٹیکٹ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آصف صاحب نے شکیل صاحب سے بات کی ہے، سب سے کہوں گا کہ پلیز کانٹیکٹ کریں۔ اور ساتھی سے میں نے کہا، کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آپ کا ایک آدمی ڈیزگنیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا جو آدمی آپ کا ڈیزگنیٹ ہوا ہے اس سے میری طرف آپ سے میسج ہے کہ جو الیکٹرل کمیشن ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہماری جو ووٹ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ حق ہے اور ہم اس ووٹ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کہاں بھی آپ ووٹ دیں، ہم تو میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا،
کہ پاکستان کو اس وقت کیا چاہیے, مکمل تبدیلی. آپ نے کہا کہتے ہیں زرداری, میں کہتا ہوں زرداری چور نہیں ہے, وہ سب چور ہیں, ایک سب. They're all rotten, as they say, fish rot from the head, and they are all rotten from top to bottom. پاکستان میں governance, accountability, and above all, rule of law. اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا, پاکستان میں جاتے ہیں تو نیند رات پر نہیں کر سکتے کہ یا اوپر سے آئیں گے یا دیوار سے دوسرے پاس سے آئیں گے, ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے. سو اگر ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہمارے بچے جائیں گے؟ نو چانس, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے نعرے بھی اچھے ہیں, باتیں بھی اچھی ہیں. آپ کا 3-4 کام ہے, آپ ممبر بنیں, سپورٹر بنیں, اور آپ کمیونٹیز میں جب جائیں ایک ماڈل بنیں. اگر آپ کچھ دیکھیں تو کہیں کہ یہ PTI کا ممبر ہے, اور اس کے لیے آپ کی آرگیومنٹس جو دوسرے ہمارے دوست ہیں شکیل کے اندر, وہ ہمیشہ چک دیتے ہیں, چک جانا چنڈی ملانے. وہ کہنے جی عمران خان سیاست نہیں جاننا, عمران خان کے یہ نہیں پتا, انہیں زندگی ایسی سی اوپری وغیرہ 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 سب باتیں کرتے ہیں. لیکن ان سے جب پالیسی کی بات کرتے ہیں اور ایسے باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ چلے جاتے ہیں. میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے موقف سے نہ ہٹیں. آپ اس چیز سے بلیو کریں. میں PTI کی وجہ سے نہیں جوائن کیا, میں ایک ویژن کے لیے جوائن کیا ہے کہ پاکستان کے لیے تبدیلی صرف اگر کوئی لا سکتا ہے تو PTI لا سکتا ہے. اور آپ نے کہا ہے اسد شیر عمر صاحب کا, میں کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ عمران خان کا ڈیپٹی ہوگا اور فیوچر لیڈر پاکستان PTI کا ہوگا, اور انشاءاللہ فیوچر پرائم منسٹر بھی ہوگا. کہ اس طرح کے لوگ ہمیں چاہیے جو ٹاپ پر آئے, پروفیشنل لوگ ہوں جو ملک کے لیے تبدیلی لا سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ کے لیے میں خود سیاست میں ہوں, میں جانتا ہوں جو ٹرکس سیاست کے اندر ہوتی ہیں, جو کہتے ہیں اور جو اندر وہ بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. سو ہم پبلک کو مسلیڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ملک کا مسئلہ ہے اس میں نہیں کہ یہ PTI کی ہے یا نون لیگ ہے وغیرہ. آپ سب ساتھی پاکستان کہاں بھی رہتے ہو, اگر آزاد کشمیر میں بھی رہتے ہو, تو پلیز 3 آدمی آپ ٹارگٹ کریں, 5 آدمی ٹارگٹ کریں, ان کو کنونس کریں. میں نے 10 منٹ پہلے آپ نے گاؤں سے فون کیا تو میں نے کہا کہ PTI کا کیا حال ہے, کیا کون, اس وجہ سے کہا. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا PTI. میں کہا کہ آپ لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا ایک گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کریں گے. میں نے کہا کہ آپ زیادہ پی سکتے ہیں, کہ نہیں. میں کہ عمران خان کو سپورٹ کریں اور گلاس جو ہے زار کا اختیار کریں. کہتا ہے کیوں, میں یہ لوگ آپ وہیں بھی ماریں گے, اگر ہمارے ہاتھوں مار جائیں تو آپ بخشیش آپ کی ہو جائے گی. کہتا نہیں ایسا ہم نہیں کریں گے. میں نے اسے 4 منٹ اس سال پھر فون کیا کپل آف منتھس اگو. کہتا ہے ہمارے گاؤں میں PTI کا دفتر بھی ہو گیا, ہمارے گاؤں میں لوگ کمپلین کرتے ہیں. آصف صاحب ٹیچر بڑے نزدیک حضروں کے لیتے تھے, اور میں کامل میں رہتا ہوں ویسے کے نزدیک وہاں. اور ہمارے اڈے جو ہوتے ہیں یا وہاں لوگ سب کے ایسے اڈے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہاں ہمارے دفتر بھی ہو گئے اور نعرے عمران خان پہ. میں نے کہا ہمارے گھر پر PTI کا جھنڈا آپ لگا دو انشاءاللہ. اس وجہ سے کہ تبدیلی ہمیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے لوگ ہیں, میں نہیں. میرے والد صاحب کی, میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, میں خود کو لگے ٹرائم بڑا شورٹ ہے. میں اور میرے والدہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں. وہ کہتا نہیں, میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. شیخ رشید بہت اچھا ہے, مشرف بھی ٹھیک تھا. میرے والد صاحب کی سوچ تھی. ہم نے کہا آپ سپورٹ کریں یا نہ کریں, ہم آپ کو کنونس نہیں کریں گے, لیکن جھنڈا میں اپنے گھر کو لاؤں گا یا آپ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا. اور نہیں, وہ پروگرام بہت دیکھتا ہے TV پر. کہتا ہے کہ دیکھو کہ ووٹ کب ہوگی. میں کہا آپ کیا ووٹ کا ووٹ ہم نے عمران خان کے دستے پتر میں بھی ووٹ دیسا تے ہون عمران خان بہتر ہے, یہ سارے چور نہیں. تو ہمیں اپنے گھر پر بھی اپنے گھر پر سب نے کوشش کرنی ہے, کنونس کرنا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے مائنڈ سیٹ ہیں, ہمارے لوگوں کے مائنڈ ایسے سیٹ ہیں, ان کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. اور محنت ایسے نہیں کہ صرف ہم کہہ دیں گے, you have to go one step ahead and say for sake of Pakistan. ہمارے لیے نہیں, ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والے نسل کے لیے. ہم تو یہاں رہ رہے ہیں, میرے یہاں 35 سال ہو گئے, 40 سال, اور کتنی زندگی ہے, 1-2 دن ہے, بس یہی ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں پاکستان کی,
اس کے لیے اگر کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. عمران خان کے لیے میں تو صاحب سچ دل کی بات بتاؤں, ہر روز دعا کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں کہ صدقہ بھی دیتا ہوں, کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کا جو دماغ ہے نا فطور, یہ ایسے ہے کہ اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر یہ طاقت کے لیے عمران خان نے وہاں گروان پکڑی ہے, اس وقت عمران خان نے وہاں کی گول رکھی ہے, جب ان کی سیاستدان کی موت آ جاتی ہے نا, وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. سو اس کے لیے آپ دعائیں بھی کریں اور دعا کے ساتھ یہ کہ محنت بھی کریں اور ہر ساتھی کو کنوینس کریں اور بزرگوں کو اسپیشلی ٹارگٹ بھی کریں. ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلم لیگ, میں نہیں جانتا کون سی مسلم لیگ, وہ تو بابا قائد اعظم کی تھی, آج تو بہت ساری مسلم لیگیں ہیں, لیکن یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں اور پاکستان کی اگر آپ ممبرز نہیں ہیں تو پلیز ممبر بنیں. میں یہاں لوکل پالیٹکس میں ہوں, لیبر پارٹی کا کاؤنسلر ہوں, لیکن میں یہاں اپنی پارٹی ساتھیوں کے ساتھ ٹائم بھی دیتا ہوں اور بھی دوں گا, اور کوشش کی طرف فائنینشیل بھی سپورٹ کروں گا. اور آپ کے اچھے ساتھی ہیں, یہ بھی میں نے کہنا چاہتی, اس میں جو ساتھی آگے ہیں ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے, نقصان ہوتا ہے, ٹائم ایفرٹ. بھائی صاحب نے کہا کہ اس کی مسز کی اجازت مل گئی ہے, ہمیں بھی مسز کی اجازت ملی ہے کہ ہم بھی پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن سیاست میں یہ کام چلتے ہیں اور انشاءاللہ آنیسٹی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ ہتھیار سیاست میں اور دنیا میں زندگی کا اصول ہے آنیسٹی, اور ہمیشہ جیتتی ہے. تکلیف ضرور ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر سچ بولیں تو آپ کو بٹے ملیں گے, لیکن الوا تو بعد میں ملتا ہے, لیکن پہلے بٹے کھانے پڑتے ہیں. لیکن پلیز truth always win with a struggle, it will win. Inshallah PTI will come in power and we must strive for the change. What we can do, we must do our best. Thank you very much. بہت شکریہ اظہار صاحب, آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا. میں نے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنی تھی, آپ نے وہ خرچے کی بات کر کے تو میرا کام آسان کر دیا. تو جناب ضروری ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو, صاف صاف ہو.